سلسلہ ہے قربانیوں کی داستان، اور آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں جاننا ہے جن سے ہم دل و جان سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ہماری آنے والی نسلیں ان پر قربان، ہمارا سب کچھ ان پر قربان، کیونکہ وہ ہیں جناب رسول اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان سے محبت کرنا، ان سے سب سے زیادہ پیار کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ مگر آپ کیا جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہوئے بھی آپ پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں اور آپ نے کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ آج آپ نے دل تھام کر یہ پروگرام دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی موقع پر آپ کی اور ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں، ہمارے آقا جن سے ہمیں بے حد پیار ہے، مگر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے۔ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، مگر درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قیراطا والقیراط مثل احد۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، درود پاک ایک پڑھیں اور احد پہاڑ جتنا ثواب ملے، تو پھر کیوں نہ کثرت سے ہم درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دین قربانی چاہتا ہے۔ دین اسلام کا یہ لہلہاتا کھیت ہمیں ایسے ہی نہیں ملا، ہمارے اسلاف نے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں، اپنی جان و مال، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنا سب کچھ، اعزہ اور اقربا، ہر چیز دین اسلام کی ترقی اور اعلاء کلمت الحق کے لیے، یعنی حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے قربان کر دی۔ بات تو حق یہ ہے کہ جان دی ہوئی تھی اسی کی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ آج جو دین ہمیں ملا ہے یہ کتنی قربانیوں سے ملا ہے، اور اب آگے اس دین کی خدمت ہم نے کس انداز سے کرنی ہے۔ سب سے زیادہ امتحان کس کا ہوتا ہے؟ یہ حدیث پاک ضرور غور سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء پر، یعنی سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئیں، جو کہ سب سے افضل ہے نا۔ پھر فرمایا ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں، یعنی سب سے زیادہ انبیاء پر، پھر اس کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر اس کے بعد جو لوگ بہتر ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مزید واضح کرتے ہیں حدیث کے اگلے حصے میں کہ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی گویا رب کی چاہت ہے، اس کی رضا یہ ہے کہ میرا بندہ دنیا میں اگر اس سے کچھ خطائیں ہو بھی گئی ہیں تو اس پر آزمائشیں بھیجی جائیں، وہ آزمائش میں مبتلا ہو، وہ صبر کرے اور اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں، اور رب کی بارگاہ میں جب وہ جائے تو اسے وہ رب کریم جنت میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں کس کو ستایا گیا دین کی راہ میں، یہ بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں جس قدر مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں اتنی کسی کو نہیں دی گئیں۔ بعض اوقات مجھ پر ایسے حالات بھی آئے کہ ایک ایک مہینے تک میرے اور بلال کے لیے اتنا بھی نہ ہوتا جسے آل محمد کھا سکیں، سوائے اتنی چیز کے جو بلال کے بغل میں آ جائے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات میں بھی بہت سے امتحانات آئے، مگر تاریخ گواہ ہے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمت میں، آپ کے صبر میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ اب مجھے بتائیے نا، آپ تو رب کے حبیب ہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن۔ آپ کے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں کہ آپ فرماتے سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، تو مجھے بتائیے پھر میں اور آپ کیا ہیں؟ اگر ہم پر چھوٹی موٹی آزمائش آ جائے تو پھر صبر ہی کرنا تو بنتا ہے۔ کاش یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ عمر شریف تقریباً 5 برس کی ہوئی تو والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سفر آخرت آپ کی اختیار کر گئیں۔
8 سال کی عمر میں کفالت و پرورش کرنے والے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، مگر صبر مصطفیٰ تو دیکھیں، زباں پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے کہ مجھے والدہ اور والد کے سائے سے کیوں محروم رکھا۔ ذرا سوچئے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بچپن میں ہی، پیدا ہونے سے پہلے ہی والد صاحب چلے گئے، بچپن میں والدہ چلی گئیں، پھر کفالت کرنے والے دادا بھی چلے گئے، مگر یہ کیسی شخصیت ہیں کہ فرام دا ڈے ون ہمت کے پہاڑ، سبحان اللہ، صبر کا ایسا سمندر ہے جس سے ساری سیراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اعلان نبوت کا 4تھا سال ہے، ابھی تو اعلان نبوت جب کیا، رب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور ارشاد ہوتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جب علل اعلان اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اعلانیہ طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ پہلے تو چھپ کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتایا، اس سے پہلے ایک مکان میں رہ کر نیکی کی دعوت دی جاتی رہی، اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، چند لوگ ایمان لائے، مگر اب جب اعلان نبوت کے 4تھے سال حکم ہو گیا کہ اب علل اعلان تبلیغ کریں، اللہ اکبر، ناظرین پھر تو غضب ہو گیا، پھر تو اپنے پرائے ہو گئے، رشتہ دار دور ہو گئے، پڑوسی دور ہو گئے، وہ لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے وہ جان کے پیاسے ہو گئے۔ کیسی تکلیف ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں؟ آپ امیجن نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کسی کو اتنا بھی ستایا جا سکتا ہے، جس کی امانت داری، جس کی صداقت کے نغمے گنگنائے جاتے تھے، جن کا کردار ان کے سامنے تھا، مگر جب رب کی طرف بلایا اور ان کو بت پرستی سے روکا، ان کے برے خداؤں کی طرف سے انہیں روکا، ان کے باطل خداؤں سے انہیں روکا، اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ زبان لڑکھڑا جاتی ہے ان باتوں کو بیان کرنے میں، اللہ اکبر۔ کبھی کفار مکہ نبی پاک کی راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی مبارک جسم پر نجاست ڈال دیتے، تو کبھی مقدس گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حرم کعبہ میں نماز کی حالت میں ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹنی کی بچہ دانی لا کر نبی پاک کے کاندھوں پر رکھ دی۔ ان سب باتوں کے باوجود بھی کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سنتے جائیے، اس طرح کے واقعات سن کر ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہیں، مگر نبی پاک کو کس قدر ستایا گیا۔ میں نے جو ابھی آپ کو واقعہ سنایا کہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام کے دوش اقدس پر اونٹنی کی بچہ دانی رکھی گئی۔ ماجرا کیا تھا کہ نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے، عین نماز کی حالت میں ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو آلے فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کاندھوں پر رکھتے؟ پیارے آقا سجدے میں ہیں، اور اس بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے اوجڑی لا کر نبی پاک کے مبارک کاندھوں پر رکھ دی۔ میرے آقا سجدے کو طویل فرما رہے ہیں، اور یہ بدبخت نبی پاک کے پاس کھڑے ہو کر ہنسی کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ہنسی کے مارے گر رہے ہیں۔ اب یہ خبر بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملتی ہے۔ آپ ابھی کم سن ہیں، دوڑتی بھی آتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ان بدبختوں کو دور کیا، نبی پاک کے مبارک کاندھے سے اس بچہ دانی کو ہٹایا۔ پیارے آقا کے قلب اقدس پر بہت زیادہ غم تھا، نبی پاک بھی اشکبار ہو گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت زیادہ اپنے آنسو بہائے کہ بابا جان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک جب تلاوت کرتے تھے نا، آپ ذرا غور کریں، میں اور آپ تلاوت کتنا آسانی سے کر لیتے ہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام تلاوت کرتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل، قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے، اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے تاکہ لوگوں تک قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ نبی پاک قرآن پڑھتے تو وہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے۔ نبی پاک کا چچا ابو لہب چلا چلا کر لوگوں سے کہتا تھا، اے لوگوں، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ آپ ذرا سوچئے، بیان کرتے تو شور مچاتے، تلاوت کرتے تو شور مچاتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، اللہ ہی کی طرف تو آپ بلا رہے تھے، مگر کس قدر قلب اقدس پر تکلیف گزری ہوگی۔ شاعر ان تمام واقعات کو اپنے اشعار میں کیسے لکھتا ہے؟ شاعر لکھتے ہیں، پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے
چار جانب سے برستے تھے۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ کس ظلم کی بات کریں۔ ایک وقت تو ایسا آیا ناظرین کہ جب اعلان نبوت کا 7واں سال تھا، کفار قریش نے دیکھا کہ یہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اتنی تکلیفوں کے باوجود لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ایک ہی حل ہے کہ معاذ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یک بارگی مل کر قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ ان ظالموں نے جب یہ پلان کیا تو ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے بھی انتظام کرنا ہوگا کہ ان کو ہم اپنے گھاٹی میں لے جاتے ہیں، شعب ابی طالب، یعنی ایک دو پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی، وہاں لے چلتے ہیں اور ان کو ان کی حفاظت کی جائے، انہیں گویا کارڈن آف کر لیا جائے، ان کے سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے۔ جب کفار مکہ کو یہ پتا چلا کہ دو قبیلوں نے مل کر ایسا کیا ہے تو انہوں نے پلان کیا کہ اب ان قبیلوں کا بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی سامان نہیں بیچے گا، کوئی کھانا ادھر نہیں پہنچائے گا، اور ایک معاہدہ لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگا دیا گیا۔ اور ناظرین پھر تو غضب ہو گیا کہ اب کوئی غلے کا سوداگر جاتا، کوئی جناب وہاں اس گھاٹی میں کئی 100 لوگ تھے مگر ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا تھا، ان تک اناج نہیں پہنچ رہا تھا، اور وہ اب بڑا تکلیف دہ وقت ہو گیا۔ بڑے زور زور سے وہ لوگ ہنستے تھے اور اس گھاٹی کے اندر بچے روتے تھے، بلبلاتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ شاعر کہتے ہیں بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکاتا۔ پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مکہ پاک سے کوئی تاجر اس طرف جاتا تو یہ شعب ابی طالب کی طرف جانے سے پہلے ہی وہ مال اس سے خرید لیتے، مسلمانوں تک نہ پہنچتے رہتے۔ محصورین یعنی جو مسلمان وہاں تھے وہ بھوک سے ان کا بہت برا حال ہو گیا، بچے روتے تھے مگر ماؤں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ محصورین کئی روز تک بھوکے پڑے رہتے تھے، بعض اوقات بھوک سے بیتاب ہو کر درختوں کے پتے ابال کر کھاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خود فرماتے کہ مجھے ایک بار اتنی بھوک لگی کہ میں رات کو نکلا تو مجھے ایک چمڑے کا ٹکڑا ملا، میں نے پہلے اس کو دھویا، پھر اس کو آگ پر بھونا، پھر کوٹ کر پانی میں ملا کر ستو کی طرح میں اسے پی گیا۔ ناظرین آپ سوچئے یہ کیسی تکلیف کا وقت تھا، اور یہ کوئی مہینہ 2 مہینے نہیں تھے، یہ وقت 3 سال نبی پاک اور صحابہ کرام نے گزارا، مگر کیسی ہمت تھی، کیسا صبر تھا، اللہ اکبر۔ شاعر کہتے ہیں وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ اب اللہ کا کرنا کیسا ہوا، یہ اس محاصرے سے باہر کیسے نکلے مسلمان؟ 3 سال گزارے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی کہ جو معاہدہ کعبے کی دیوار پر لگا ہوا ہے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، اس کی تحریر ختم ہو چکی ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر اپنے چچا ابو طالب کو دی کہ ان کو بتائیے کہ وہ معاہدے کی تحریر ختم ہو چکی ہے، اب وہاں لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ابو طالب نے کفار مکہ کو جمع کیا اور بڑا عجیب سا دعویٰ کیا کہ دیکھو مجھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ جو معاہدہ تم نے دیوار کعبہ پر لگایا وہ ختم ہو چکا، اس پہ تحریر باقی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر بتاؤ ایسا ہوا تو پھر آپ یہ محاصرہ ختم کر دو گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ کفار مکہ جب کعبے کی دیوار پر جا کر اس معاہدے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی شان دیکھے کہ ہاں اب وہاں تحریر نام کو نہ تھی، وہ معاہدہ گویا ختم ہو چکا تھا، اس پیپر کو پھاڑ دیا گیا اور مسلمانوں کا وہ محاصرہ ختم ہوا۔ محاصرہ ضرور ختم ہوا مگر تکلیف ختم نہ ہوئی۔ یہ لوگ مکے میں رہنا نہیں دینا چاہتے تھے،
کبھی تو صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، کبھی تکلیف میں مدینے کی طرف جاتے ہیں۔ مکے سے مدینے کا سفر بھی ناظرین یہ کوئی محبتوں کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ آپ ذرا سوچئے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سال یہاں گزارے، جس کا بچپن کہیں گزرا ہو، جس کی فیملی وہاں پر ہو، جس کے گھر بار وہاں پر ہوں، کئی صحابہ کے کاروبار وہاں پر تھے، سب کچھ چھوڑ کر مدینے جانا پڑا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا سفر ہوگا، یہ کتنی تکلیفیں ہیں۔ میں کس تکلیف کی بات کروں، ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں صحابہ کرام کی جب تکلیفوں کا ذکر کریں گے تو یہ الگ داستان ہے کہ نبی پاک کی تکلیف، پھر صحابہ کرام کو بھی نبی پاک پر ایمان لانے کی وجہ سے تو تکلیفیں دی جا رہی تھی نا، لیکن یہ کیسے لوگ تھے کہ سب صابر تھے، شاکر تھے، اس قربانی پر بھی راضی تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آگے چلتے ہیں۔ ابھی شاب ابی طالب سے فارغ ہوتے ہیں اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ کیوں نہ مکہ مکرمہ سے نکل کر طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ طائف یہ مکہ پاک کے قریب ایک پرفضا مقام ہے، وہاں کے سرداروں کے پاس نبی پاک جاتے ہیں اور جا کر شہر والوں کو اور سرداروں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس امید پر کہ یہ لوگ بات سنیں گے، مکے والے تو نہیں سن رہے۔ مگر وہاں معاملہ تو اور غضبناک ہو گیا۔ ان طائف کے سرداروں نے جس طرح نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، جو الفاظ کہے، جس طرح پھپتیاں کسی، وہ تو الفاظ بھی زبان پر نہیں لائے جا سکتے۔ اور ان ظالموں نے تو غضب یہ کیا کہ طائف کے بچوں کو نبی پاک کے پیچھے لگا لیا۔ وہ نوجوان پہلے تو پھپتیاں کستے رہے، معاذ اللہ برا بلا کہتے رہے، اور پھر آخرکار پتھر برسانا شروع ہو گئے۔ ایک دو پتھر نہیں ناظرین، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا، ہمارے دلوں کے چین آقا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، ہماری آنکھوں کے نور ہیں ہمارے آقا، جن پر ہمارا سب کچھ قربان، بتائیے اللہ کی طرف بلانے کے لیے ان پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ پورا جسم میں مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے نالین مبارک خونوں سے بھر گئے۔ ذرا سوچئے یہ کتنی تکلیف تھی۔ اور نبی پاک جب تھک کر بیٹھ جاتے تھے نا، وہ ظالم ہاتھ پکڑ کر پھر اٹھاتے تھے اور پھر پتھر برساتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کیسا منظر تھا، یہ آسمان نے دیکھا کیسے ہوگا؟ ذرا غور کیجئے، یہ سارا منظر شاعر نے اپنے اشعار میں کس طرح نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، جگہ دیتے تھے حاملان عرش جن کو آنکھوں پر، وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئیں اکثر، حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ جب یہ ظلم کی انتہا ہوئی تو جبریل امین حاضر ہوئے، کہتے حضور ملک الجبال کو ساتھ لایا ہوں، پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لایا، آپ بس آرڈر کیجئے، یہ پہاڑ ملا کر اس بستی والوں کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ زخموں سے چور ہیں، خون نالین مبارک خون سے بھر چکے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں نا، آپ تو سراپا جود و سخاوت ہیں۔ فرماتے میں اللہ پاک کی ذات پاک سے پر امید ہوں کہ اگر آج یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، وہ اس کو مان جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں میرے آقا؟ شاعر لکھتے ہیں، اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کس قربانی کی بات کروں، کس آزمائش کی بات کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر ستایا گیا اور کس قدر پیارے آقا کے اندر صبر مبارک ہے، مگر کیا آج ہمارے اندر صبر ہے؟ کیا ہم چھوٹی سی آزمائش پر صبر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیفیں دی، یا آپ نے اس کی کچھ جھلک سنی ہے، مگر آگے چلیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب مکہ پاک سے مدینہ جاتے ہیں، اور جب مدینہ جاتے ہیں نا تو مکے کی طرف رخ کر کے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شہر مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ رہائش پذیر نہ ہوتا، اور صبر کرتے ہوئے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اللہ کی رضا پر
कैसे राजी थे। कितनी बड़ी आजमाइश है कि अपना वतन छोड़ना पड़े, अपना शहर छोड़ना पड़े, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे आका मदीने चले गए। क्यों? इस्लाम फैलाना था, दीन फैलाना था, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। और ये आजमाइशें मदीने जाकर भी ख़त्म ना हुई। बदर का मैदान हो, ओहद का मैदान हो, तबूक का मैदान हो, हुदैबिया का मौका हो, किस किस मौके की बात की जाए। कहीं सहाबा शहीद हो रहे हैं, कहीं नबी पाक खुद ज़ख्मी हो रहे हैं। जी हाँ, ओहद के मैदान में क्या हुआ था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो जो लोहे की टोपी पहनी होती है, ऐसा जालिमों ने हमला किया कि उसकी 2 कड़ियाँ रुखसारे अक़दस पे चुभ गईं। 2 दंदान मुबारक का जो किनारा था वो झड़ गया। कुफ़ार के खोदे हुए घड़े में नबी पाक ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। होंठ मुबारक भी ज़ख्मी हुए। जालिम कुफ़ार ने इंतहाई बेदर्दी से तीर बरसाए। जान से ज़्यादा अजीज़ चचा हैं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको शहीद किया गया। और शहीद भी कैसा किया गया कि पेट चाक किया गया, आज़ा काट दिए गए, कलेजा चबाया गया। मगर नबी पाक का सब्र, नबी पाक का सब्र कैसा सब्र है। आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। उस वक्त भी आपकी ज़बान पर यह दुआ है, रब्बिग़ फ़िरली कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो जानते नहीं हैं। जंग के अलावा भी नबी पाक पर गोया सुसाइड अटैक किए गए, कातिलाना हमले किए गए। एक बार एक शख्स गौरस नाम का, नबी पाक आराम फरमा रहे, उस वक्त कोई सहाबी भी करीब नहीं थे, नंगी तलवार लेकर आ गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखें खुलती हैं, गौरस सामने हाथ में तलवार लिए खड़ा है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को बड़े तकब्बुर वाले अंदाज में कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम्हें मुझसे कौन छुड़ाएगा? हाथ पे तलवार है, नोबडी देयर टू डिफेंड। मगर सुभान अल्लाह, नबी पाक की हिम्मत, प्यारे आका का आज़म, अल्लाह पर भरोसा। आपकी ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकला, अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, मगर ये किसकी ज़बान से निकला था? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकला था। किस एतमाद से निकला था कि सिर्फ ये लफ्ज़ अल्लाह सुनकर गौरस थर थर काँपने लगा, उसकी तलवार गिर गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तलवार उठा ली और कहा कि गौरस, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? गौरस कहता है, आप मुझे माफ़ कर दें, आप बड़े करीम हैं, करीम बाप की औलाद है। नबी पाक ने उसे माफ़ कर दिया। नाजरीन, ये कैसी शख्सियत है। कदम कदम पर सताया जा रहा है, कदम कदम पर तकलीफ़ें हैं, जान के लाले हैं, मगर यहाँ करम है, दुआएं हैं, माफ़ी है, दरगुजर है। सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। क्या क्या नसीहत नहीं है हमारे लिए। छोटी छोटी बातों पर दुश्मनी पाल लेना, छोटी छोटी बातों पर रिश्तेदारी ख़त्म कर देना, पार्टनरशिप ख़त्म कर देना, रिश्तों में तलाक़ें दे देते हैं लोग, जनाब माँ बाप से दूर हो जाते हैं, हम मुँह नहीं देखेंगे। किस नबी के हम उम्मती हैं? और छोटी छोटी आजमाइश पर रब से शिकवा, शिकायत, माद अल्लाह, कुफरिया कलिमात, अल्लाह से मायूस हो जाते हैं, इस्लाम से मायूस हो जाते हैं। जिस नबी के उम्मती हैं उनकी सीरत तो पढ़ें तो पता चलेगा। ये जो गोया प्लेट में रखे हमें इस्लाम मिला है ना, हम तो कितने लकी हैं। जरा सोचिए ना, हमारी तो आंखें खुली तो मुसलमान घराने में खुली। हम में से बहुत सारे वो हैं जिनके कानों ने पहली आवाज़ ही अल्लाह अकबर की सुनी है, बिन मांगे ईमान मिल गया। मगर उन सहाबा और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत तो पढ़ें जिन्हें तपती रेत पर लेटाया गया, सुलगते कोयलों पर लेटाया गया, उनकी चर्बी पिघली तो कोयले बुझे जनाब। हजरत खब्बाब के बारे में आता है कि आपकी पीठ पर सफ़ेद दाग थे। हजरत उमर उस पीठ को देखकर रोते थे कि खब्बाब वो पीठ दिखाओ जो राह खुदा में जलाई गई है। हजरत बिलाल को मक्के में तपते सहरा पर लेटाया जाता था। क्यों लेटाया? क्या कसूर था इन सब का? एक ही तो कसूर था, अल्लाह का नाम लेते थे, मुसलमान थे, मुसलमान रहना चाहते थे, ईमान पर रहना चाहते थे। और एक हम हैं कि बिन मांगे ईमान मिला है, मगर कोई फिक्र ही नहीं है कि ईमान पर रहेंगे कि नहीं। आज ईमान छीनने के लिए बड़े प्लान्स हैं नाज़रीन। सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, स्कूल कॉलेजेस में अजीब अजीब सी बातें की जा रही हैं, इल्हाद फैलाया जा रहा है, अल्लाह रसूल के बारे में कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, हमारे अकीदों पर हमले हो रहे हैं। हु केयर्स? किसको फिक्र है? क्योंकि आसानी से मिल गया ना इस्लाम। मगर याद रखिए, ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। कुरान में रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। नहीं मरना मगर मुसलमान, यानी वी हैव टू डाई विद ईमान। हमें अपने ईमान को सलामत लेकर दुनिया से जाना है, मगर उसकी फिक्र भी तो करनी है ना। पहले तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना सीखें, मुश्किलों पर सब्र करना सीखें,
اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ بیدار کریں، اور پھر اپنے ایمان کی فکر کریں کہ جو ایمان اتنی آسانی سے مل گیا کہیں وہ چھن نہ جائے۔ نبی پاک کی تو زندگی میں اتنی آزمائشیں ہیں۔ ایک اور آخری بات سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں میں ایک اور آزمائش کیا تھی کہ پیارے آقا کی مقدس اولاد 3 صاحبزادگان اور 4 صاحبزادیوں میں سے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام ہی خالق حقیقی سے جا ملے، سب کا جلدی وصال ہو گیا۔ صبر مصطفیٰ کا نظارہ دیکھا گیا، کسی شہزادے یا شہزادی کی وفات پر اللہ پاک سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ صبر کے ساتھ ان تمام صدمات کو برداشت فرمایا۔ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، کیا کچھ نہیں بقا جاتا؟ حالانکہ اگر نابالغ بچے کا انتقال ہوا ہے تو روایتوں کے مطابق یہ تو ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، لیکن صبر بھی تو ہونا، ہم اللہ کی رضا پر راضی بھی تو رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ ہی کا مال تھا، ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے نا۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قربانیوں کی داستان سلسلہ پیش کرنے کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ ہم پہلے تو یہ سمجھیں کہ انبیاء کرام، پھر خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور پھر حضرت ابراہیم کی سیرت تو سراپا قربانی ہے۔ ان تمام قربانیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دین کی اہمیت کو محسوس کیجیے، اللہ سے محبت کیجیے، اس کے فیصلوں پر راضی رہیے، کیونکہ پھر جب وہ عطا فرماتا ہے اس صبر کے مقابلے میں، اس صبر کے بعد جو راحتیں عطا فرماتا ہے وہ اس سے زیادہ باکمال اور بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرے، شکر کرنے والوں میں شامل کرے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، کچھ اور واقعات لے کر آئیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔